کہانی ہے ماں کے پیار کی اور ہماری بچپن کی شرارتوں کی۔ اماں جی اس وقت زہر لگتی جب وہ سردیوں میں زبردستی ہمارا سر دھو ڈالتی۔ کھجور مارکا صابن سے کپڑے بھی دھلتے تھے اور سر بھی۔ آنکھوں میں صابن کانٹے کی طرح چبھتا تھا اور کان اماں کی ڈانٹ سے لال ہو جاتے تھے۔ ہماری ذرا سی شرارت پر اماں آگ بگولا ہو جاتی اور کپڑے دھونے والا ڈنڈا اٹھا لیتی جسے ہم ڈبنی کہتے تھے، لیکن مارا کبھی نہیں۔ کبھی عین وقت پر دادی جان نے بچا لیا، کبھی بابا نے، اور کبھی ہم خود ہی بھاگ جاتے تھے۔ گاؤں کی رونقوں سے دور عین فصلوں کے بیچ ہمارا ڈیرا تھا۔ ڈیرے سے پگڈنڈی پکڑ کر گاؤں جانا اماں کا سب سے بڑا شاپنگ ٹور ہوا کرتا تھا۔ اس ٹور سے محروم رہ جانا ہماری سب سے بڑی بدنصیبی۔ اگر کبھی اماں اکیلے گاؤں چلی جاتی تو واپسی پر ہمیں مرونڈے سے بہلانے کی کوشش کرتی۔ ہم پہلے تو ننھے ہاتھوں سے اماں جی کو مارتے، ان کا دوپٹہ کھینچتے اور پھر ان کی گود میں سر رکھ کر منہ پھاڑ پھاڑ کر روتے۔ کبھی اماں گاؤں ساتھ لے جاتی تو ہم اچھلتے کودتے خوشی خوشی ان کے پیچھے پیچھے بھاگتے۔ شام گئی جب گاؤں سے واپسی ہوتی تو ہم بہت روتے ہوئے گاؤں سے آتے۔ ہمیں گاؤں بہت اچھا لگتا تھا۔ ماں ہم گاؤں میں کب رہیں گے؟ میرے سوال پر ماں وہی گھسا پٹا جواب دیتی، جب تو بڑا ہوگا، تیری نوکری لگے گی، بہت پیسے آئیں گے، تیری شادی ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ یوں ہم ماں بیٹا باتیں کرتے کرتے تاریخی ڈیرے پر آن پہنچتے۔ مجھے یاد ہے گاؤں میں بابا مظفر کے ہاں شادی کا جشن تھا۔ وہاں جلنے بجھنے والی بتیاں بھی لگی تھی اور پٹاخے بھی پھوٹ رہے تھے۔ میں نے ماں کی بہت منت کی کہ آدھی رات وہیں رک جائیں، وہیں رات گزار لی جائے، لیکن وہ نہیں مانی۔ جب میں ماں جی کے پیچھے روتا روتا گاؤں سے واپس آ رہا تھا تو نیت میں فطور آ گیا اور چپکے سے واپس گاؤں لوٹ گیا۔ شام کا وقت تھا۔ ماں کو بہت دیر بعد میری گمشدگی کا اندازہ ہوا۔ وہ پاگلوں کی طرح رات کے اندھیرے میں کھیتوں میں آوازیں لگاتی اور ڈیرے سے لے کر گاؤں تک ہر کونے میں لالٹین لٹکا کر جھانکتی رہی۔ رات گئی جب میں شادی والے گھر سے یازیاب ہوا تو وہ شیرنی کی طرح مجھ پر حملہ آور ہوئی۔ اس رات اگر گاؤں کی عورتیں مجھے نہ بچاتی تو اماں جان مجھے مار ہی ڈالتی۔ ایک بار ابو جی اپنے پیر صاحب کو ملنے سرگودا گئے ہوئے تھے۔ میں اس وقت 6-7 سال کا تھا۔ مجھے شدید بخار ہو گیا۔ اماں جی نے مجھے گرم چادر میں لپیٹ کر کندھے پر اٹھایا اور کھیتوں سے گزرتی 3 کلومیٹر دور گاؤں کے اڈے پر ڈاکٹر کو دکھانے لے گئی۔ واپسی پر ایک کھالے کو پھلانگتے ہوئے وہ کھیتوں میں گر گئی، لیکن مجھے بچا لیا۔ انہیں شدید گھٹنے پر چوٹ آئی۔ ان کے منہ سے میرے لیے حسبی اللہ نکلا۔ یہ واقعہ میری زندگی کی سب سے پرانی یادوں میں سے ایک یاد ہے۔ یقیناً وہ بڑی ہمت والی خاتون تھی اور آخری سانس تک محنت مشقت کی چکی پیستی رہی۔ پھر جانے کب میں بڑا ہو گیا، اماں جی سے بہت دور چلا گیا۔ سال بھر بعد جب گھر آتا تو ماں گلے لگا کر خوب روتی، لیکن میں سب کے سامنے ہنستا رہتا۔ پھر رات کو جب سب سو جاتے تو چپکے سے ماں کے ہاتھ جا کر لیٹ جاتا، اس کی چادر میں منہ چھپا کر روتا۔ ماں کھیت میں چارہ کاٹتی اور بہت باری باری پنڈ سر پر اٹھا کر ٹوکے کے سامنے آن پھینکتی۔ کبھی کبھی خود ہی ٹوکے میں چارہ ڈالتی اور خوب ہی ٹوکا چلاتی۔ جب میں گھر ہوتا تو مقدور بھر ان کا ہاتھ بٹاتا۔ جب میں ٹوکا چلاتے چلاتے تھک جاتا تو وہ سرگوشی میں پوچھتی، بات کروں تمہاری فلاں گھر میں؟ وہ جانتی تھی کہ میں پیدائشی عاشق ہوں اور ایسی باتوں سے میری بیٹری فل چارج ہو جاتی ہے۔ پھر ہم نے گاؤں میں گھر بنا لیا۔ ماں نے اپنی پسند سے میری شادی کروا دی۔ میں فیملی لے کر شہر چلا آیا اور ماں نے گاؤں میں اپنی الگ دنیا بسا لی۔ وہ میرے پہلے بیٹے کی پیدائش پر شہر بھی آئی۔ میں نے انہیں سمندر کی سیر کرائی۔ کلفٹن کے ساحل پر چائے پیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس سمندر سے تو اچھا ہمارے گاؤں کا ڈیرے کا چھپڑ ہے۔ ماں بیمار ہوئی تو چھٹیوں پر ہی تھا۔ انہیں کئی دنوں تک بسکو پان کھلا کر سمجھاتا رہا کہ معمولی پیٹ کا درد ہے، جلد افاقہ ہو جائے گا۔ پھر درد بڑھا تو شہر کے بڑے اسپتال لے گیا، جہاں ڈاکٹر نے بتایا کہ انہیں جگر کا کینسر ہو چکا ہے اور آخری سٹیج پر ہیں۔ خون کی فوراً ضرورت محسوس ہوئی تو میں خود بلڈ بینک پر جا لیٹا۔ ماں کو پتہ چلا تو اس نے دکھ سے دیکھ کر اتنا کہا، کیوں دیا خون خرید لاتا کہیں سے، پاگل کہیں کا۔ میں بمشکل اتنا کہہ سکا، اماں خون کی چند بوندوں سے تو وہ قرض بھی ادا نہیں ہو سکا جو آپ مجھے اٹھا کر گاؤں کے ڈاکٹر کے پاس لے گئی تھی۔ واپسی پر کھالا پھلانگتے ہوئے گر گئی تھی۔ وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگی تو میں نے کہا، اماں مجھے معاف کر دینا، میں تیری خدمت نہ کر سکا۔ میرا خیال ہے کہ میں نے شاید ہی اپنی اماں کی خدمت کی ہوگی۔ وقت ہی نہیں ملا، لیکن وہ بہت فراق دل تھی۔ بستر مرگ پر جب میں بار بار اپنی کوتاہیوں کی ان سے معافی طلب کر رہا تھا تو کہنے لگی، میں راضی ہوں بیٹا، کاہے کو بار بار معافی مانگتا ہے۔ ماں نے میرے سامنے دم توڑا، لیکن میں رویا نہیں۔ دوسرے دن سر بھاری ہونے لگا تو قبرستان چلا گیا اور قبر پر بیٹھ کر منہ پھاڑ پھاڑ کر رویا۔
माँ से बिछड़े मुद्दत हो गई। अब तो यकीन भी नहीं आता कि माँ कभी इस दुनिया में थी कि नहीं। आज बैतुल्ला का तवाफ करते हुए पठानों के हाथे फुटबॉल बनता बनता न जाने कैसे दीवारे काबा से जा टकराया। यूं लगा जैसे मुद्दतों बाद फिर एक माँ की गोद में आ पहुंचा। वही सुकून जो माँ की गोद में आता था, वही अपनायत, वही मोहब्बत जिसमें खौफ का अनासिर भी शामिल था। इस बार मुंह फाड़ कर नहीं, दहाड़े मार मार कर रोया। 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला रब्बे काबा और हम सदा के शरारती बच्चे। दोस्तों, अगर आपको हमारी स्टोरीज अच्छी लगे तो हमारे चैनल बी स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।